سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھاالذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نصوح۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر براہ راست ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں، تو گویا کہ ایک ایک ایمانی شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب مل کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے وہ توبہ کا عمل کریں۔ مگر توبہ کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ خاص انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، مگر وہ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ نصوح ہونی چاہیے۔ پہلی بات، توبو جو ہے وہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، یعنی کہ سب کو توبہ کرنی چاہیے، کسی ایک کو نہیں، انفرادی عمل نہیں، سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ چاہے بے شک وہ انفرادی سطح پہ خود سے توبہ کریں یا بھی سب مل کے توبہ کریں، مگر توبہ کا عمل ہر انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، اس سے کوئی انسان بھی بے نیاز نہیں ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں توبۃ نصوح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ توبہ ہو مگر وہ کیسی ہو؟ نصوحاً ہو۔ نصوح لفظ جو ہے یہ ناصح سے ہے، اور ناصح عربی زبان میں خالص عمدہ شہد کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ نصیحت بھی ہے کہ نصیحت ہوتی وہ ہے کہ جس کے اندر نرمی ہو، مٹھاس ہو، حلاوت ہو۔ تو ہم سب جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، ہم دیکھیں کیا ہماری نصیحتوں میں مٹھاس ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبۃ نصوح کہا گیا، ایسی توبہ جو کہ خالص توبہ ہو، جو کہ سچی توبہ ہو، اس سے توبۃ نصوح کا یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مفسرین کرام نے توبۃ نصوح کو بہت خوبصورت بیان کیا ہے۔ اس کے بارے میں جو مفسرین کرام کے اقوال آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ توبۃ نصوح کہا جاتا ہے کہ ایسی توبہ کہ جس میں پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹنا نہ پایا جائے، جیسے کہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ واپس نہیں جا سکتا ہے، اس طرح سے اس اچھی توبہ کے بعد، سچی توبہ کے بعد دوبارہ وہ گناہ زندگی میں نہ آئے۔ ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ توبۃ نصوح سے مراد ایسی توبہ ہے کہ وہ توبہ خوشی کے ساتھ کی جائے، یعنی کہ انسان کو خود اپنی توبہ کے اوپر ندامت نہ ہو کہ میں نے کیوں خواہ توبہ کر لی، لیکن توبہ کرے اور خوشی کے ساتھ کرے کہ میں نے اس گناہ سے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ اگلا قول بیان کیا جاتا ہے کہ نصوح سے مراد وہ توبہ ہے کہ جس گناہ سے ہمیں شدید محبت تھی اور جس گناہ کو ہم بہت شوق کے ساتھ کرتے تھے، اب ہمیں اس گناہ سے نفرت ہو جائے، اس کو توبۃ نصوح کہا گیا ہے۔ اگلا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ نصوح سے مراد وہ توبہ ہے کہ جب ہمیں وہ گناہ یاد آئے تو ہم استغفار کریں، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ گناہ کتنا زبردست تھا، وہ کتنا اچھا تھا، اس میں کتنا مزہ آتا تھا۔ ہمیں جب بھی اپنا وہ گناہ یاد آئے تو ہماری زبان پہ بے اختیار جو ہے وہ استغفار آ جائے۔ پھر ایک قول جو ہمیں ملتا ہے کہ توبۃ نصوح سے مراد کہ وہ توبہ جو دل سے ہو، دل میں ندامت ہو اور زبان میں معافی کا اظہار ہو، وہ گناہ پہ زندگی سے اکھاڑ دیا جائے اور دل کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اب وہ گناہ دوبارہ زندگی میں نہیں آئے گا۔ پھر ایک قول ملتا ہے کہ توبۃ نصوح کو توبۃ المقبولہ بھی کہا گیا ہے کہ اتنی سچی توبہ ہو، اتنے دل سے کی جائے کہ توبہ قبول ہو جائے۔ توبہ ایکچولی ہوتی وہ ہے کہ جو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہو، اور وہ وہی توبہ ہو سکتی ہے جو کہ سچی ندامت کے ساتھ کی جائے۔ پھر سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوح میں 3 باتوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو توبہ آپ نے کی ہے اس میں آپ کو شدید کمی لگے کہ اللہ تعالیٰ میں ویسی توبہ نہیں کر سکی جیسی کہ توبہ مجھے کرنی چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ کہ توبۃ نصوح میں امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری توبہ کو قبول کر لیں گے، کیونکہ اگر یہ امید نہ ہو تو پھر تو کوئی انسان توبہ ہی نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ توبہ کرنے کے بعد باقی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے کاموں میں لگ جائے۔ جس توبہ کے اندر یہ تینوں باتیں ہوں گی وہ توبۃ نصوح ہوگی۔ پھر ایک اور خوبصورت قول ہمیں ملتا ہے توبۃ نصوح کے بارے میں کہ توبۃ نصوح وہ توبہ ہے جو آپ کی زندگی کی ایک خوشگوار یادگار بن جائے، یعنی کہ جب بھی آپ اپنی توبہ کو سوچیں کہ میں نے کب، کہاں، کس وقت اپنے کس گناہ سے توبہ کی تھی، تو وہ زندگی کی بہترین یادگار ہو، اور پھر اس توبہ سے آپ کو اس کے بعد کوئی رہنمائی لازمی ملی ہو، کوئی راستہ ایسا ملا ہو، اور ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ میں نے وہ توبہ کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ ہدایت دی ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کرنے یا نیکی کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو توبۃ نصوح کے اندر لازمی کوئی راستہ، کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے۔ فضل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوح ایسی توبہ ہوتی ہے کہ وہی گناہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو مگر وہ آپ نہ کریں، یعنی کہ اتنی پکی توبہ ہو کہ آنکھوں کے سامنے بھی وہ گناہ ہو رہا ہو مگر ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ایک اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ توبۃ نصوح سے مراد ایسی توبہ ہے کہ زمین کشادگی کے باوجود اس شخص کے لیے تنگ ہو جائے، کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے کہ زمین اپنے اوپر تنگ کر لی ہے، یعنی کہ ہر ایسی جگہ، موقع، صحبت، دوست، تعلقات، ہر ایک سے وہ اپنے آپ کو تنگ کر لے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اس طرح سے اپنے آپ کو بچانا۔
پھر ایک قول یہ ملتا ہے کہ توبہ نصوح سے یہ نیت نہ ہو کہ اس کے عوض مجھے کچھ لینا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، بلکہ توبہ صرف ندامت کی وجہ سے ہو اور اس میں بدلے کی کوئی امید نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس کو لازمی بدل دے دیتے ہیں، مگر انسان کی اپنی توبہ میں جو ہے یہ بدلے کی نیت نہ ہو۔ اب ہم یہ کہیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اس کے بدلے مجھے کیا ملا؟ بس آپ نے توبہ کر لی ہے، اس کی توفیق کا ملنا ہی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جبکہ اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان توبہ کرے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے راستے نہ کھولیں۔ پھر توبہ کے بارے میں جو آخری دو قول ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، بالخصوص یہ قول کہ توبہ نصوح سے مراد ایسی توبہ ہے کہ جس کے اندر نصیحت ہوتی ہے، یعنی کہ انسان ایسی توبہ کرے کہ خود کے توبہ کرنے کے بعد وہ توبہ دوسروں کے لیے بھی نصیحت بن جائے، یعنی کہ آپ کی توبہ کو دیکھ کے لوگ نصیحت پڑھیں کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے اور اتنی خوبصورت توبہ کی ہے تو پھر میں توبہ کیوں نہیں کر سکتا۔ جیسے گناہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ کو دیکھ کے دوسرے بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، اسی طرح سے توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ہم اپنے اکابرین کی بلکہ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو جب ان کی زندگیاں بدلتی ہیں تو ان کے اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ توبہ کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت توبہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ہزاروں کو بھی توبہ کروا لیں۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح وہ توبہ ہے کہ جس گناہ سے آپ نے توبہ کر لی ہے، اب آپ نے جب توبہ کر لی ہے تو بس اب اس گناہ کو بھول جائیں اور اس یقین کے ساتھ بھول جائیں کہ وہ گناہ اب معاف ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیں، نئی زندگی کا آغاز کریں اور ماضی کو بھول جائیں۔ لہٰذا توبہ نصوح کا معنی ہی یہ ہے کہ ماضی ختم ہو چکا ہے، اب ایک نئی زندگی کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری طرف توبہ کرو اور ایسی خوبصورت توبہ کرو۔